بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفوہم انہم مسئولون۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24۔ ذکر ہو رہا تھا پیچھے ان لوگوں کا جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جو لوگ جا رہے ہیں، تو جہنم میں وہ لوگ جو کہ دوسروں کے متبع تھے، دوسروں کی اتباع کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی پوجا کر رہے تھے، تو وہ لوگ بھی جو بندگی کرنے والے تھے، اور وہ بھی کہ جو بندگی کرنے پر لوگوں کو مجبور کر رہے تھے، یا انہیں بندگی کرنے کا کہیے کہ ان پر انہیں دھوکے میں رکھ کر اور ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے یا انہیں اس طرف لے کر آ رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ معبودوں سے مراد دو قسم کے معبود ہیں، یعنی یہ جو معبود جن کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور ان کے متبعین کو، ان کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ ایک تو معبود وہ ہیں کہ جس میں وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، یعنی انہوں نے خود اس بات کی کوشش کی۔ اور پھر دوسرے وہ معبود ہیں جو اصنام ہیں، یعنی بت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں وغیرہ، یعنی پتھر ہیں، جن کی پرستش دنیا میں کی جا رہی تھی۔ ان میں پہلے قسم کے معبود تو خود مجرم تھے، یعنی مجرمین میں شامل ہوں گے کہ انہوں نے خود یہ چاہا کہ لوگ ان کی بندگی کریں، لہذا انہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جا رہا ہوگا۔ دوسری قسم کے معبود اپنے پرستاروں کے ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، یعنی بت ڈالے جائیں گے، تو وہ اس لیے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں، اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے ہیں۔ یہ تھے جنہیں اپنے معبود بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو گیا، مگر خود ان کا اپنا ایمان، اپنی ہرگز یہ نہ تھا، ان کی اپنی مرضی یہ نہیں تھی، ان کی خواہش یہ نہیں تھی کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش کرنے سے منع کرتے رہے جب تک دنیا میں رہے۔ اس وقت کی بات، یعنی کون ہیں وہ لوگ؟ اصلاً فرشتے، انبیاء اور اولیاء۔ اس قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبودوں میں شامل نہ ہوں گے جنہیں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو اپنی زندگی میں لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے انہی کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بات یہاں اس مقام پر کہہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو پہلی قسم کے معبود تھے، کہ وہ انسان اور شیاطین، جن کی اپنی خواہش تھی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، جنہوں نے لوگوں کو اس طرف جو ہے آمادہ کیا، انہیں ورغلایا، انہیں بہکایا، ان کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے، تو ان دونوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے یہاں پر روک دیا جائے گا، اور پھر ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ چیز جو یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ سب جانتے ہوں گے کہ ہمارا انجام یہ ہونا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ یعنی اب یہ وہ بھی جو کہ جھوٹے معبود تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا، یا کہ وہ لیڈر تھے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا، اور وہ لوگ جو خود گمراہ ہوئے، تو یہ باہم آپس میں ایک دوسرے سے تکرار شروع کر دیں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، تأتون عن الیمین، یمین سے سیدھے رخ سے آتے تھے۔ تو یہاں جو یہ سیدھے رخ سے آنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے کئی مطلب یمین کے جو ہیں بنتے ہیں۔ یمین کا لفظ اگر طاقت کے مفہوم میں، یعنی اس میں استعمال کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ہم پر غالب تھے، یعنی تم طاقتور لوگ تھے، ہم کمزور
تھے اور تم غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف جو ہے کھینچ کر لے گئے۔ اور تم نے لوگوں کو اس طرف جو ہے کہا، اگر یہ جو اس میں یمین کا دوسرا لفظ معنی جو ہے اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنوں میں لیا جائے، سیدھی اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ہمارے خیر خواہ بن کر ہمارے سامنے آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی طاقت سے مغلوب ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ان کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ تو کہا جائے گا کہ تأتون عن الیمین، تأتوننا عن الیمین کا مطلب کہ اگر خیر خواہی لیا جائے یمین کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم خیر خواہ بن کر ہمارے سامنے آتے رہے۔ اس کا ایک یمین کا ایک مطلب قسم کھانا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی مطلب ہے کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنے صحیح ہونے کا یقین دلایا، اور اس کے مقابلے میں رسول جس طرح بلا رہے تھے اس کو تم نے غلط بتایا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح ان کے درمیان جھگڑے کا ہوگا، اور ان کے جو کہیے ان کے پیشوا اور لیڈر اور جنہوں نے اس طرح انہیں بلایا ان کا اپنا جرم اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ لوگ جو گمراہ ہوئے ان کا جرم اپنی جگہ پر ہے، ان کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ کیوں لوگوں کی طاقت کے ساتھ ان کے سامنے دبے، اور یہ کیوں لوگوں کے جنہوں نے خیر خواہی کا دعویٰ کیا ان کی اس دعوے کو انہوں نے کیوں قبول کر لیا بغیر پرکھے بغیر دیکھے۔ اور پھر اسی طرح سے کسی قسمیں کھانے سے کیا ہوتا ہے جب تک آدمی خود یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح بات کیا ہے، رسول کی دعوت سامنے موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں جھگڑیں گے، اب وہ جواب دیں گے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے نہیں، وہ پیشوا جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ ارے یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم نے تمہیں دعوت دی، ہم نے تمہیں برائی کی طرف بلایا، لیکن تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور وہ کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، وہ کہیں گے ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، یعنی کوئی زبردستی تو نہیں کر سکے ہم، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اور پھر اس اعتبار سے وہ کہیں گے فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، غلط کار ہوتے ہیں اور کہیے کہ غلط لوگوں کے جام میں پھندے ہوئے پھنستے ہیں، ان کی اپنا خود بھی خواہش یہی ہوتی ہے، وہ خود بھی اسی راستے پر جانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے رسول کی دعوت پیغام موجود ہوتا ہے، اللہ کے پیغام موجود ہوتا ہے، لیکن اس کام کے اندر جو کہیے کہ تقاضے ہوتے ہیں، جو اس کے اندر ذمہ داری کی بات ہوتی ہے اور جو پابندیاں اس میں ہوتی ہیں، ان کا نفس اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی راستے پہ جانا چاہتے ہیں، اس راستے پہ وہ لوگ انہیں بلا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کے اپنے اندر کا معاملہ بھی، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی جو ہے سرکش لوگ تھے، لہذا ورنہ تمہارے سامنے دعوتیں دونوں تھیں۔ تو کہیں گے فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، سو ہم نے تم کو بہکایا اور ہم خود بہکے ہوئے تھے، یعنی وہ تسلیم کریں گے کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ بات کہ جس میں کہا گیا کہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے اور یہ ہم نے تمہیں بہکایا ہے، لیکن تمہارے بہکنے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ کہ اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے کسی اور نے ہمیں بہکایا تو اس بنیاد پر اسے کہیے کہ معافی نہیں ملے گی، اس کا جرم اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی پیروکار بھی اور پیشوا بھی، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی، سب ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے گمراہ کرنے والوں کو الگ دوہرا عذاب ملے گا، لیکن جو لوگ گمراہ ہوئے وہ بھی دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے تو یہ ان کے لیے بھی دوہرا عذاب ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ جو جس کے لیے ذریعہ بنا تو اس اعتبار سے وہ اس کا گناہ بھی سمیٹ رہا ہے، دوہرا عذاب۔ تو یہ ہر ایک دوسرے کے لیے وہ کہیے کہ ذریعہ بن جاتا ہے، جو مجرم ہے ایک دوسرے کے پیچھے جو آ رہے ہوتے ہیں۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے جرم کا بدلہ انہیں ملتا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، یہ لوگ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی یہ ان کا کہنا تھا۔ جب ان کے سامنے دعوت آتی، اور ظاہر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ان کے سامنے رکھ رہے تھے اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جب وہ اللہ کی طرف بلاتے تو ان کے لیے جو پھپتیاں انہوں نے کسی، جو باتیں ان کے بارے میں کہیں، وہ ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب انہیں دعوت دی جاتی
لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے اور کیا کہتے انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو؟ وہ جھوٹے الہ جو انہیں گھڑ رکھے تھے، اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں لشاعر مجنون، ایک شاعر مجنون کے کہنے پر، یعنی اس کی خاطر اس کی بنیاد پر ہم چھوڑ دیں، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل جاء بالحق وصدق المرسلین وصدق المرسلین، بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنہیں شاعر و مجنون کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ بل جاء بالحق، یعنی رسول جس کو یہ شاعر مجنون کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حق لے کر آیا، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ رسولوں کی تصدیق سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ اگر ہم دیکھیں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب اللہ نے انہیں مبعوث کیا، نبی بنایا، تو انہوں نے پچھلے نبیوں کی تکذیب نہیں کی کہ کسی کو اس معاملے میں کوئی ضد لاحق ہو جائے کہ ہمارے رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ بڑے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانا، یعنی اس اعتبار سے کسی رسول کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کی، یعنی یہ معاملہ ہے۔ پھر اس طرح بھی تصدیق کی بات آتی ہے، وصدق المرسلین کی بات اس طرح بھی آتی ہے کہ ان رسولوں نے اس رت کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی تو آپ کے آنے پر ان کی تصدیق ہو گئی، یعنی یہ بھی دوسرا معنی آ گیا اس کے اندر۔ پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ کوئی نئی اور نرالی بات لے کر نہیں آئے بلکہ وہی باتیں لے کر آئے کہ جو پچھلے رسول پیش کرتے آئے تھے، تو اس طرح سے ہر اعتبار سے ان کی تصدیق کی ہے۔ تو اس میں جو وہ پیشن گوئی کر رہے تھے، جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اس کا آپ کے آنے کے بعد وہی پوری ہوتی ہے۔ تو اس طرح صدق المرسلین کے تینوں مفہوم سامنے آتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اب ان سے کہا جائے گا، یعنی اس کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے کیا، اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ مضمون بھی بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے کسب کے بدلے رہے ہیں، جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا، تو برا عمل کیا تو اس کا نتیجہ ان کے سامنے عذاب علیم کی صورت میں آ رہا ہے، جہنم کی صورت میں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چیدہ بندے، یعنی عباد اللہ المخلصین، مخلص بندے جو ہیں وہ اس انجام سے بچے ہوئے، الا یعنی سوائے ان کے، یہ جو کہا کہ ما تجزون الا ما کنتم تعملون، یا یہ کہا انکم لذائق العذاب العلیم، تو الا کہہ کے اسے استثناء کیا کہ ان کے سوائے، یعنی یہ لوگ بچے ہوئے ہوں گے۔ کون لوگ؟ عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے، چیدہ بندے جو ہیں اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے۔ یہ رزق معلوم جو کہا ہے، یعنی جنت کے رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ایسا رزق جس کی تمام خوبیاں بتائی جا چکی ہیں، یعنی معلوم ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کیا ہے، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، فواکہ، وہاں جو کھانے پینے کے لیے جو کچھ ملے گا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کے بارے میں انہیں معلوم ہے، جانتے ہیں۔ اس کے اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کا مفہوم یہ بھی ہو جاتا ہے جانے مجھے اس کے بارے میں کہ یہ بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمیشہ ملتا رہے گا، پتہ ہے کہ ہاں یہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو پتہ نہیں، آج ہے کل پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، یعنی صورتحال کیا ہے انسان نہیں جانتا ہے، تو وہاں سب کچھ انسان کے سامنے ہوگا، موجود ہوگا۔ فواکہ وہم مکرمون، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی لذیذ چیزیں، یعنی وہاں پر جو کچھ ملے گا انہیں کھانے کے لیے، اس کے لیے کہا رزق معلوم، فواکہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہا وہم مکرمون، اور جو ہے وہ انہیں عزت کے ساتھ ملے گا ہر طرح کی لذیذ چیزیں۔ تو یہ جو فواکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جنت کے اندر انسان جو ان کھانے پینے کی چیزوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کرے گا تو یہ غذا کے طور پر نہیں ہے بلکہ لذت کے لیے ہے۔ دنیا میں تو انسان غذا استعمال کرتا ہے ضرورت کے لیے، یعنی اگر اس کے جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو ضرورت پیدا ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، یعنی وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، جسم کا حصہ بن جاتا ہے، پھر جسم کو ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے یا تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ تحلیل شدہ اجزاء کی جگہ دوسرے اجزاء غذا کے ذریعے سے فراہم کیے جاتے ہیں، یعنی انسان کو دنیا میں اس طرح سے غذا کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں جو زندگی ہے تو وہ جو ابدی زندگی ہے، سرمدی زندگی ہے، وہاں سرے سے اجزاء جسم تحلیل ہی نہیں ہوں گے کہ آدمی کو بھوک لگے، یعنی وہاں کو بھوک لگنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بھوک جو لگتی ہے دنیا میں
پیاس جو لگتی ہے وہ اس تحلیل کے عمل کی بنیاد پر ہے کہ جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو بھوک لگنے لگتی ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر اس قسم کا اسمحلال کا معاملہ نہیں ہے، وہاں یہ چیزیں جو ہیں تحلیل نہیں ہو رہی ہوں گی، یعنی انسان جیسا ویسے رہے گا، سدا جوان ہے جوان ہی رہے گا، تو اس معاملے میں تو وہاں پھر غذا کس لیے ہے؟ وہاں غذا تلذذ یعنی لذت کے لیے ہے، وہاں جو اس کا کھانا ہے تو اس میں سے لفظ جو ہے فواکہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس مقام فواکہ یعنی وہی چیز جس میں تغذیے کے بجائے تلذذ کا پہلو یعنی لذت کا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے بتائی کہ وہاں پر جو ہے انہیں اس طریقے سے یہ بات ملے گی۔ پھر فرمایا فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتیں، اور جو کہا تھا بہم مکرمون جو پیچھے تھا تو اسی کی بات ہے کہ جس میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ فواکہ یعنی ایک بات ہو گئی بہم مکرمون فی جنات النعیم، اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، تختوں پر علی سرور متقابلین۔ تو یہ جو تختوں پر بیٹھنا یہ جنت کے مناظر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، یعنی گویا کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اس طریقے سے، اور پھر اس میں کچھ لوگوں نے اس طرف بھی گئے ہیں کہ پیٹھ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا ایک دوسرے، بلکہ وہ اس طرح کے تخت ہوں گے اور گھوم رہے ہوں گے، اور اس طرح لوگ آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہاں لفظ شراب استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن کاس کا جو لفظ ہے بکأس من معین کی جو بات ہے کہ جو بھر بھر کر جو ہے، تو یہ کاس کا لفظ ہوتا ہی استعمال ان برتنوں کے لیے ہے کہ جسے ساغر کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر شراب پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں جب کاس کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ شراب ہی کا برتن ہے، اس میں شراب ہی مراد لی جائے گی اس سے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اس میں گویا کہ یہ مضمون موجود ہے کہ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، جنتیوں کے درمیان۔ پھر فرمایا بیضاء لذۃ للشاربین، اس شرابی کیفیت کیا بتائی؟ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، لذۃ للشاربین، وہی جو بات پیچھے تھی فواکہ کی وہی بات یہاں پر آ گئی لذت کے لیے، اور بیضاء یعنی اس کے لیے کیا کہا؟ چمکتی ہوئی۔ اور پھر اس کی مزید خصوصیت کیا بیان کی؟ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جس سے یعنی اس شراب کا معاملہ یہ ہوگا کہ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر پہنچے گا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ دنیا کی جو شراب ہے اور جنت کی جو شراب ہے، یہ اس میں جو فرق ہے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ دیکھیں دنیا میں شراب جو انسان پیتا ہے کس مقصد کے لیے پیتا ہے؟ سرور حاصل کرنے کے لیے۔ جنت یعنی اس کے اندر جو دنیا میں شراب پیتا ہے تاکہ اسے سرور حاصل ہو، یعنی اس کیفیت کے اندر وہ نشے کے کیفیت میں جاتا ہے تو سرور کا معاملہ جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ سرور ہے اس کس بنیاد پر اسے حاصل ہوتا ہے، کیا قیمت اس کی ادا کرتا ہے؟ دنیا کی شرابیں جو ہوتی ہیں اتنے بدبو سڑان ان کے اندر موجود ہوتی ہے، ان کا مزہ ان کا ذائقہ انتہائی تلخ ہوتا ہے، حلق سے اترتی پیٹ کو پکڑ لیتی ہے، دماغ کو چڑھتی ہے، یعنی سب کچھ جگر کو متاثر کرتی ہے، آدمی کی صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر جب اس کا نشہ اترتا ہے تو آدمی خمار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جسمانی ضرر ہے۔ دوسری قسم کی خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے پی کر آدمی بہکتا ہے اور فول بکتا ہے اور بیہودہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یہ شراب کے عقلی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان جو ہے یہ صرف سرور کی خاطر شراب کے سارے نقصان جو ہے برداشت کرتا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنت میں بھی شراب ہوگی، وہ سرور تو پورا دے گی اس سے، لیکن لذت للشاربین کہا نا پینے والوں کے لیے جو ہے لذت ہوگی، لیکن اس میں یہ سب نہیں ہوگا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر پہنچے گا، نقصان پہنچانے والی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ یہ پینے کے بعد جو دنیا میں کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ جنت کی شراب کی خوبی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی ہوں گی۔ اور پھر مزید ان کی کیفیت بیان کی كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، وہاں پر وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں انسان کو نعمتوں کا جو تصور دلایا جاتا ہے، جتنا انسان سوچ سکتا ہے، یعنی اس کے کہیے کہ حاشیہ خیال میں جو چیزیں آ سکتی ہیں، جو اس کے دماغ میں آ سکتی ہیں، جو اس کے تصورات میں آ سکتی ہیں، ان سب کو بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ جنت کی خوبیاں جو ہیں وہ انسان کو اس دنیا میں اس طرح نہیں بتائی جا سکتی کہ اس کا پوری یعنی وہ پوری کیفیت جو ہے وہ یہاں پر سامنے آ جائے۔
تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ وہاں جب انسان کو جو چیزیں ملیں گی، یہ جو ازواج کا معاملہ ہے اور یہاں خصوصیت کے ساتھ مردوں کے لیے عورتوں کی بات ہے کہ یہیں زیادہ معاملہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ اس طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے غلط راستوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے تو یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو قبول کرتے ہیں، یعنی حرام و حلال کی پابندیوں کو قبول کرتے ہیں اور اس معاملے میں بھی حلال راستہ اختیار کرتے ہیں، کسی حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے بے اعتدالی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اہل جنت کی جو خوبیاں بتائی ہیں، جو کام بتائے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کچھ انہیں عطا فرماتے ہیں تو بتایا وہاں جو اس کا بدلہ انہیں ملنے والا کہ کس قسم کی عورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہاں انہیں عطا فرمائیں گے، تو اس میں جو ان کی تعریفیں بیان کی ہیں تو اللہ یہاں بھی اس کی ایک تعریف یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طرف تو نگاہیں جو بچانے والی، یعنی صرف اپنے شوہروں ہی کی طرف متوجہ رہنے والی، کسی اور کی طرف نگاہ نہ کرنے والی، خوبصورت آنکھوں والی، یعنی یہ ان کی خوبیاں ہیں تو اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کی نزاکت کو بتایا ایسے جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، یعنی ان کی نرمی اور اس کیفیت کو بیان کیا۔ تو بنیادی طور پر انسان دنیا میں جو چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں وہ چیزیں اس کو ملتی نہیں ہیں۔ دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اسے ملے گا، جو معاملات ہوں گے اپنی جگہ پر ایک وقت تک کے لیے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر ایک تو پہلی بات یہ کہ اس طرح سے سب کچھ مل جانا آئیڈیل اور یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہے، پھر اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ سنتار بدل جاتی ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر جو چیزیں اس کے اپنے سامنے رکھتا ہے، جو پابندیاں قبول کرتا ہے، جو چیزیں اللہ نے راستے بتائیں اس پر چلتا ہے، تو بتایا کہ اسے جو گویا کہیے کہ تکمیل اس کی خواہشات کی جو ہے وہ جنت کے اندر ہے، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ ایسے جوڑے بنائے گا، ایسی بیویاں جو ہے عطا فرما دے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات کو پوچھیں گے، سوالات کریں گے ایک دوسرے سے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ہمنشی تھا، دنیا میں انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک ہمنشی تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ ہاں تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی جب اس کے سامنے کی بات آتی، یعنی جب کہیے کہ ایمان کی بات کرتے تو وہ کہتا کہ اچھا تم بھی، یعنی بعض لوگ اسی اعتبار سے گویا اسے کیا کہتے ہیں بعید عقل قرار دیتے ہیں، تقیہ نوسیت قرار دیتے ہیں، ضعیف الاعتقادی قرار دیتے ہیں، اسے گویا کہیے کہ عقل سے ماورا باتیں قرار دیتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا، جو چیز دیکھی نہیں، جو چیز کبھی سامنے آئی نہیں، اس کا پتہ نہیں، لیکن عقل کہتے ہی ہے یا ہمارے پاس پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی بنیاد پر مان رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ انہی چکروں میں پڑے، تو گویا کہ یہ کہ ان پر تنقید کرتے ہوئے کہتا، یعنی مذاق اڑانے کی کیفیت ہے، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، اچھا تم بھی، یہ بھی مولوی ہو گئے صاحب، کہا کہ یہ تم بھی جو ہے تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اور پھر کہتا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، وہ کہتا ہے ان سے کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں کیوں وہاں پر جزا و سزا دی جائے گی؟ اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو فرمایا قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، اب وہ یہ شخص جو ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور آپس میں گفتگو کے دوران میں یہ بات بتا رہا ہے کہ میرا ایک ہمنشی تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ مجھ پر تنقید کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اور تصدیق کس بات کی کہ مر کر جو ہے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ قال هل انتم مطلعون، کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں، یعنی ان کے بارے میں مطلعون، آپ مطلع ہونا چاہتے ہیں، ان کی اطلاع آپ کو ملے کہ کہاں ہیں وہ صاحب، یہ آپس میں گفتگو کے دوران بات وہ کہہ رہے ہیں، تو فرمایا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اب کیا آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ صاحب کہاں، یہ کہہ کر وہ جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ جنتی جو ہے، ابھی جو قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ دو شخص ہیں، یعنی دو کہیے کہ رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں دنیا میں، اب دنیا کے اندر دونوں کا عمل کیا ہے، مختلف ہے، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، تکذیب کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، جھٹلا رہا ہے، تو اب وہ کہتا رہے کہ دیکھو اب میں آپ کو بتاؤں صاحب کہاں ہے، تو جیسے ہی جہنم کی طرف نظر کرے گا، جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا،
قال تاللہ ان کدت لتردین، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے، تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا۔ اور پھر کہتا ہے ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کا فضل اگر میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ یہ کیفیت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے انسان کی سماعت، اس کی گویائی، اس کی بینائی کس درجے کی ہوگی، اور یہ سارا جو کہیے کہ فاصلے کیسے سمٹ جائیں گے کہ جنت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جب چاہتا ہے تو بغیر کسی خارجی ذریعے کے، بغیر کسی خارجی آلے کے یوں ہی جھک کر ایک دیکھتا ہے، ایک ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے جانے کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلا عذاب ہے۔ پھر یہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کے درمیان گفتگو بھی ہوتی ہے، یعنی گفتگو ایک کرنے والا گفتگو کر رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، یعنی کسی واسطے کے بغیر براہ راست کلام جو ہے اتنے فاصلے سے ہو رہا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو وہاں کے قاعدے قانون بدل جائیں گے۔ دنیا میں جو قاعدے قوانین ہیں یہ کچھ اور ہیں، وہاں کے قاعدے قوانین کچھ اور ہیں۔ اور یہ بات صرف اسی طرح نہیں ہے کہ اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، جہنم والے بھی گفتگو ہو رہی ہے آپس میں، تو گویا کہ یہ کہ ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے دوسرے مقام پر، یہ ایک اور جگہ پر یہ بھی اسی طرح سے مکالمہ ہے، تو وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ یہ اپنا کچھ کھانا ہم پر پھینک دو۔ سورہ مدثر میں یہ مضمون آئے گا، جب پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، مکالمہ ہو رہا ہے ان سے، یعنی یہ تسالون عن المجرمین، مجرم سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے، تو اب وہاں پر مکالمے کے بعد کہیں کچھ ہماری طرف پھینک دو، کوئی رزق، تو کہا جائے گا یہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، نہیں دیا جا سکتا تمہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ گفتگو، یہ سارے معاملات کیا ہیں کہ وہاں کے قاعدے قوانین اس اعتبار سے دنیا سے الگ ہیں۔ تو جو لوگ اس دنیا کے سانچے میں رہ کر، اس کے اندر رہ کر باتوں کو سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، ایسا کیسے ہو رہا ہوگا۔ تو یہ اسی لیے کہ جو بدل جاتا ہے، ضابطہ بدل جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص گفتگو اس کی جو ہے اس سے گفتگو کرنے کے بعد وہ کہیے کہ اب وہ خود کلامی کی کیفیت میں کیا کہتا ہے آگے، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، وہ کہے گا اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، افما نحن بمیتین، اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، موت جو ہمیں آ گئی، الا موتتنا الاولى، موت جو ہمیں آنی تھی بس وہ پہلے آ چکی، وما نحن بمعذبین، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا ہے۔ یعنی کہاں پہنچ گئے ہیں، کیا صورتحال بن گئی ہے، یعنی گویا کہ یہ کہ حیرت و استعجاب کی اس کیفیت میں غفور مسرت کے ساتھ وہ خود ہی بول رہا ہے، کہتا ہے یعنی اس معاملے میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہاں لے آئی، اب نہ موت ہے نہ عذاب ہے۔ یعنی اب یہ گویا کہ یہ آدمی جب منزلیں پہنچ گیا، اور منزلیں پہنچنے کے بعد اب کوئی تکلیف نہیں ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اب کوئی مشقت نہیں ہے، اب کوئی ہجر نہیں ہے، اب جو کیفیت ہے گویا کہ یہ کہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، کامیابی مقدر بن چکی ہے۔ تو اب یہ کامیابی کی جو کیفیت بتائیے کیا، دو چیزیں اس میں رکھی، مرنے والے نہیں، موت دنیا میں ایسی موت جو ہے ہر لذت کا خاتمہ کر دیتی ہے، دنیا کے اندر موت کا معاملہ کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہ عذاب کا دھڑکا لگا ہے۔ تو اس معاملے میں دونوں چیزیں، اب موت نہیں آنی کہ جنت میں جو لذتیں حاصل ہے ختم ہو جائیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ آزمائش کا مرحلہ ختم ہو چکا جو دنیا میں تھا، اس کے نتیجے میں آدمی کے لیے کامیاب ہو تو جنت، ناکام ہو تو جہنم، تو وہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا، تو جو جنت میں گیا تو جنت میں گیا، عذاب کا کوئی تصور اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ کہیں گے وما نحن بمعذبین، کہ اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ کون سی؟ جنت میں چلے جانا، جنت کو حاصل کر لینا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بار بار انسانوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ کامیابی کا درست تصور جو ہے سامنے رکھا جائے۔ انسان دنیا میں حقیر چیزوں کے حاصل ہو جانے کو کامیابی سمجھتا ہے، اگر وہ کام حاصل نہ ہو سکے تو سمجھتا ہے کہ میری تو پوری زندگی برباد ہو گئی، ہم تو کچھ حاصل ہی نہیں کر سکے، ہم تو ناکام لوگوں میں رہے۔
یہ جو سوچنا ہے، یہ اگر آدمی واقعی اسی طرح سے سوچتا ہے اور اسی طرف رہتا ہے یقیناً ناکام ہے، لیکن ناکامی اس بنیاد پہ نہیں کہ دنیا میں نہیں ملا، بلکہ اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی نہیں ملا۔ جب اگر اس نے اسی نہج پر زندگی گزاری ہے، دنیا کو مطمئن نظر بنا کر چلا اور دنیا میں وہ سب کچھ نہ مل سکا جو چاہتا تھا، تو اس کا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ لیکن جس نے آخرت کو اپنا مطمئن نظر بنایا، اس نے آخرت کو ہدف بنایا، دنیا چاہے اس نے جیسی بھی گزاری، یعنی کہ اس میں کچھ تکلیفیں رہیں، کچھ آزمائشیں آئیں، کچھ مشکلات آئیں، کچھ کامیابیاں اسے نہ جو حاصل دنیاوی اعتبار سے حاصل نہ ہو سکی، لیکن جنت حاصل ہو گئی، تو اصل کامیاب ہوئی ہے۔ اصل کامیابی، تو کامیابی کا یہ معیار، کامیابی کا یہ تصور قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اس اصل کامیابی پر نظریں جما کے رکھو، اس اصل ہدف کو اپنے سامنے رکھو جو حقیقی کامیابی کا ہے، یعنی آخرت میں کامیاب ہو جانا، جنت کا حاصل ہو جانا، انسان کو جنت کا مل جانا۔ تو کہا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے، لمثل ھذا، جیسے اس شخص کو کامیابی نصیب ہو گئی، یعنی جنت میں چلا گیا اور اب اس طرح کے مکالمہ اس کا سامنے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے عمل کے معاملہ، یعنی اس راستے پر محنت کری جائے، اس راستے پر اپنے آپ کو لگایا جائے، یہ اس کے لیے کوشش کی جائے، یہ ہے کامیابی کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمل، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آئے گا سورۃ تغابن میں مقابلے کا دن، کامیابی حاصل کرنے کا، یعنی اس میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے، یہ ہے معاملہ، اس کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے مسابقت کرنی چاہیے، یہ معاملہ ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یعنی جنت کا حاصل ہو جانا۔ تو یہاں کہا فلیعمل العاملون، کہ عمل کرنے والوں کو اس کے راستے پر، اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں کیا چیز پتہ چلی کہ عمل کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، یعنی صرف تصورات پر نہیں ہے، خواہشات پر نہیں ہے، تمناؤں پر نہیں ہے، بلکہ عمل پر۔ اسی لیے کہا کہ یہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اب یہ بات تو پیچھے ہو گئی اہل جنت کی، اب اہل دوزخ کا بھی ذکر آیا تھا نا، جہنم میں پڑا ہوا تھا وہ شخص، اب اسی کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے، بولو اذالک خیر نزل ام شجرۃ الزقوم۔ اللہ نے دونوں کو رکھ کے سوال کیا ہے، بولو یہ ضیافت اچھی ہے خیر النزل، اس کا ذکر پیچھے آیات میں ہوا ہے، جو اللہ نے وہ کہیے کہ جنت کی باتیں بتائی ہیں کہ کیا لذت کی چیزیں وہاں پر ہوں گی، کیا فواکہ وہاں مل رہے ہوں گے، کیا پینے کے لیے چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی، اور پھر اس اعتبار سے بہترین رفیقہ حیات، یعنی ساتھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی سب کچھ ہوگا۔ یہ سوچو یہ اچھا ہے، ذالک خیر النزل، کیا یہ مہمانی جو ہے یہ ضیافت اچھی ہے، یا ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، یعنی دوسری طرف ضیافت کیا ہے، زقوم کا درخت ہے، دوسری طرف ضیافت یہ ہے، یعنی ایک طرف فواکہ ہیں، دوسری طرف کیا ہے، زقوم کا درخت جو ہے یہ ہے۔ اور پھر فرمایا انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ زقوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے، یعنی وہی عرب میں علاقے میں ہوتا ہے، مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے، بو ناگوار ہوتی ہے، توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے، یعنی اسے ہم کہتے ہیں تھوار کا درخت، تھوار یا تھوار جو کہا جاتا ہے، اس کا درخت جو ہے اس کے بارے میں اس کے کہا کہ اس سے مماثل۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دنیا کے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، وہاں کی کیفیت دوسری ہے، یہاں کے معاملات دوسرے ہیں۔ تو فرما دیا اور پھر کہا کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ ظالموں کے لیے، کن ظالموں کے لیے؟ جو انکار کر رہے تھے، مشرک تھے، جو آخرت کا انکار کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، تو ان کے پاس اس معاملے میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء پر مذاق اڑانے کے لیے ایک نیا موقع پاتا۔ جب کہا جاتا کہ زقوم کا درخت جو جہنم کی تہہ میں اگے گا، تو کہتے تھے واہ بھائی واہ، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی، اب کہتے ہیں آگ کے اندر درخت اگے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معاملہ یہی ہے کہ جو سطحی نظروں سے دیکھتے سنتے ہیں ان کا معاملہ یہی ہے، اور جو اللہ کی قدرت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سب کام کرتا ہے، تو بتائے کہ ایسا ہوگا، تو اس بجائے سوچنے کے کہیں اس ضیافت کے بجائے اس ضیافت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، شجرۃ الزقوم کا،
لیکن وہ اس پر بس کچ بیسی میں لگے ہوئے تھے، تو کہا کہ ہم نے اس کے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا کہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جیسے شیطانوں کے سر۔ اب ظاہر شیطانوں کا سر تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو کیسے، یعنی تمثیل کا معاملہ کیا، تو اس کی مراد یہ جس طرح ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے جیسے پری، ایسے جیسے فرشتہ، تو پری کو بھی نہیں دیکھا، فرشتے کو بھی نہیں دیکھا، اور کسی کی بدصورتی میں گئے بالکل چڑیل، تو چڑیل بھی نہیں دیکھی لوگوں نے۔ تو گویا کہ یہ اسلوب ہے، مختلف زبانوں میں ہوتا ہے، کسی کی خوبصورتی کے لیے اتنا خوبصورت ہے پری کی طرح سے، ایسا کسی خاتون کے لیے کہا جائے یا کسی انسان کے لیے کہا جائے کہ بھائی فرشتہ صورت ہے، کیسا نورانی چہرہ ہے، بالکل فرشتے کو دیکھا تھوڑی ہے، لیکن تصور ہے کہ نورانی صورت ہوتی ہے، تو فرشتہ صورت کیا کہتے ہیں، نورانی صورت ہے، تو تصور ہے۔ تو ایسی تصوراتی بات یہ ہے کہ شیطان جیسے کہتا ہے بالکل شیطان لگ رہا ہے دیکھنے میں، تو شیطانی سر کے اس کے جو بات کہی کہ شیطانوں کے سر کی طرح کہ یہ ایسے اس کے پھل ہوں گے، شگوفے اس کے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، یعنی بھوک تو لگے گی۔ یہ بات اپنی جگہ، جہاں دیکھیے دنیا میں جو بات جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جہنم کا بھی معاملہ یہی ہے اور جنت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ موت تو نہیں آ رہی ہے نا، جسم تو تحلیل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ماں تو کھالے جل رہی ہیں، دوبارہ اللہ پیدا کر رہا ہے، یعنی صورت کیفیت اس کی ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ عذاب کی حوالے سے، عذاب کی کیفیت کے حوالے سے بات ہے کہ ایک عذاب بھوک کا بھی ہوگا، یہاں تو بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے بلکہ لذت کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن وہاں بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ کا معاملہ یعنی عذاب کے طور پر، تکلیف کے طور پر تو کہا جاتا ہے کہ یعنی بھوک کی تکلیف اتنی ہوگی کہ جہنم کی تکلیف ایک طرف یعنی اپنی جگہ پر، اور اتنی تکلیف جو ہے کہیے کہ آدمی کے بھوکے ہوئے رہنے کی تکلیف ہوگی۔ اسی بنیاد پر، اسی بھوک اور پیاس کی بنیاد پر یہ بات ہوگی کہ زقوم جیسا درخت کھا جائیں، اتنی بھوک ہے کہ زقوم کا درخت جو ہے جو کانٹوں بھرا ہے اور جس کی یہ کیفیت ہے وہ کھا جائیں۔ اور پھر کیا کہا، ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یعنی آدمی کیسے پیے گا، بات ہے کہ پیاس کی شدت کیسی ہوگی، اسے مقامات پر ہی بات ہے نا، کتنا ایسا جو چہرے کو بھون ڈالے اور جیسے منہ کے قریب لائے تو گویا کہیے کہ اس کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے کہ ہونٹ جو ہے ابل پڑے، یعنی اتنی شدت اس کی، اتنی حدت اس کی، لیکن پیے گا انسان اسے۔ دوسرے مقامات پر یہ بھی کہا ہے کہ پی زخموں کا دھون، انسان پی جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، وہ کیفیت کیسی ہے، وہ گویا کہیے کہ بھوک کی پیاس کی شدت ہے جو یہ سب کچھ کرا دے گی، لیکن وہ کیا ہوگا، انسان کے لیے ایک مصیبت ہوگی، مشکل ہوگی، ایک گویا کہ عذاب کی کیفیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا کھانا ہے، ثم ان علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اور فرمایا ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اور پھر اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کھانے کی جگہ یا بھوک اور پیاس کے جو ہے اس کا شکایت ہوگی، تو جس طرف یہ زقوم کے درخت اور یہ لگے ہیں اور یہ ادھر ہانک دیا جائے اور کھائیں، اور پھر واپس اسی آتش دوزخ میں، یعنی کھانے کے بعد پھر ادھر ہی آئیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، اور پھر کیا ہوا، فہم علی آثارہم یہرعون، اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ یعنی یہ بات کہ جنہوں نے آبا پرستی کی، اپنے آبا و اجداد جو ہے گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، اپنی عقل سے کام لے کر کبھی نہ سوچا کہ باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں، بس آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر ہو لی، اس پر دوسروں کو پہلے سے چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان سب کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلے گمراہ ہوئے ان سب کے اندر ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، یعنی ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، یہ ہم نے ان کے اندر بھیجے تھے۔ فَانظُرْ، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب بھی تنبیہ کا کام کیا جا رہا تھا نا، تو اب کہا جا رہا ہے اب ضرور دیکھو، فانظر، ذرا دیکھو زمانہ ہمارے سامنے پچھلے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، جو ان کا جو سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو کہا فانظر، دیکھو
کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ ان جنہیں جو ہے خبردار کیا گیا تھا، جنہیں متنبع کیا گیا تھا، پھر مان کے نہ دیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ الا عباد اللہ المخلصین، بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے اس عذاب کی کیفیت سے کون بچا؟ صرف وہی بچے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے انہیں خالص کر لیا، اس اعتبار سے انہیں بچا لیا۔ ورنہ ان تنبیہ کرنے والوں کا معاملہ کیا رہا کہ جب انہوں نے اس تنبیہات پر کان نہیں دھرے تو نتیجہ پھر ان کے خلاف نکل آیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔